شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ کے لیے کڈز مدنی چینل لے کر آیا ہے ایک اسپیشل پروگرام، اور اسپیشل پروگرام کیوں لے کر آیا ہے یہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا پروگرام کے ٹائٹل سے، جس کا نام ہے امت کا تحفہ معراج کی رات۔ جی ہاں، امت کو کیا تحفہ ملا معراج کی رات، انشاءاللہ یہ بھی سیکھنے کو ملے گا، اور اس ٹائٹل سے ہی ایک بہت ہی عظیم چیز کی طرف اشارہ بھی ہے، اور انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کے حوالے سے آج آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ قصیدہ معراجیہ بھی سنیں گے، نعت خواہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور پروگرام میں انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، بیان بھی ہوگا انشاءاللہ، جس میں شان مصطفیٰ بھی بیان ہوگی، معراج شریف کے حوالے سے اچھی اچھی معلومات بھی انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گی۔ تو آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں ہم درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پروگرام میں ہم کلام بھی شامل کرتے ہیں، حسان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انس بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ایک کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ جی حسان بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، کون سا کلام پڑھیں گے؟ وہ سرور کشور رسالت کیا بات جو ہے، عرش پر چلیں چلا۔ وہ سرور کش میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہ دولہ، میرے محمد بنے ہیں دولہ بنے ہیں دولہ، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہ دولہ، میرے محمد بنے ہیں دولہ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر چل بغیر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر چل بغیر ہوئے تھے، نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے میرے محمد پیارے بنے دولہ دولہ، میرے محمد بنے دولہ۔ وہاں فلک پر جہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، وہاں فلک پر جہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، میرے محمد پیارے بنے دولہ دولہ، میرے محمد بنے دولہ بنے دولہ، میرے محمد پیارے بنے دولہ دولہ، میرے محمد بنے دولہ۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا ہٹ رہا تھا والا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا ہٹ رہا تھا والا،
چاند سورج مچل مچل کر شبی کی خیرات مانگتے تھے چاند سورج مچل مچل کر شبی کی خیرات مانگتے تھے بچا جو طلبوں کا ان کے دھومن بنا وہ جنت کا رنگ روغن بچا جو طلبوں کا ان کے دھومن بنا وہ جنت کا رنگ روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے بڑے محمد قریب احمد قریب آسر بڑے ممجد بڑے محمد قریب احمد قریب آسر نثار جاؤں نثار جاؤں نثار جاؤں یہ کا ندا تھی نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے میرے محمد پیارے بنے دھولا دھولا میرے محمد بنے دھولا بنے دھولا میرے محمد پیارے بنے دھولا دھولا میرے محمد بنے دھولا بارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جو شلن ترانے کہیں تو وہ جو شلن ترانے کہیں تقاضے وصال کے تھے وصال کے تھے میرے محمد پیارے بنے دھولا دھولا میرے محمد بنے دھولا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا مصطفیٰ مجتبی مرحبا مرحبا مصطفیٰ مجتبی مرحبا مرحبا نور رب اللہ مرحبا مرحبا رحمت کبریاء مرحبا مرحبا شاہ خیر کوثرا مرحبا مرحبا شاہ خیر کوثرا مرحبا مرحبا بابرو رہنما مرحبا مرحبا ان کو معراج کا مرحبا مرحبا سے مجھے ملا مرحبا مرحبا مبارک شاہ مرحبا مرحبا جلوائے کبریاء مرحبا مرحبا جلوائے کبریاء مرحبا مرحبا شفیع ہر خطا مرحبا مرحبا دافع ہر بلا مرحبا مرحبا شفیع الورا مرحبا مرحبا بخشوا دو خطا مرحبا مرحبا بخشوا دو خطا مرحبا مرحبا سید الاسقیاء مرحبا مرحبا فردوں کا سامرا مرحبا مرحبا میرے محمد پیارے بنے دھولا دھولا میرے محمد بنے دھولا بنے دھولا میرے محمد پیارے بنے دھولا دھولا میرے محمد بنے ہیں دھولا
سبحان اللہ ماشاء اللہ. قصیدہ معراج ہم نے سن لیا. کن کا لکھا ہوا یہ؟ اعلیٰ حضرت کا نام کیا ہے؟ چلے بھائی کون ہاتھ اٹھا؟ احمد رضا خان. کیا نام ہے؟ احمد رضا خان. اعلیٰ حضرت کا نام احمد رضا خان ہے. ماشاء اللہ. قصیدہ معراجیہ پیارے بچوں ہم نے سن لیا ہے اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کچھ اشعار قصیدہ معراج کے امیل سنت کے جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ شامل سلسلہ کریں گے. ابھی انشاءاللہ ہم بڑھنے جا رہے ہیں ایک ڈاکیومنٹری کی طرف اور وہ ہے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے. آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کو مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کیا معلومات دی جا رہی ہے. جی چلائیے. شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے. بچوں آج کی کلاس میں ہم ایک ہولی پلیس یعنی مقدس مقام کے بارے میں انفارمیٹیو باتیں جانیں گے اور وہ مقدس مقام ایک مسجد ہے اور دنیا میں بننے والی دوسری مسجد ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے مسجد حرام کی بنیاد رکھنے کے 40 سال بعد اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور معراج شریف کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی اس مسجد میں امامت بھی فرمائی. بچوں آپ نے گیس کر لیا کہ وہ کون سی مسجد ہے؟ کون سی مسجد ہے؟ جی مسجد اقصیٰ. تو بچوں آج آپ نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں مجھ سے سوالات کرنے ہیں اور ممکن ہوا تو ہر جواب آپ کو ویژول کے ساتھ دیا جائے گا. جی تو بچوں سوالات شروع کرتے ہیں. پہلا سوال جی عبید بھائی. مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ مسجد اقصیٰ اس مبارک اس مقدس کنٹری میں ہے جہاں بے شمار انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف لائے. یہاں تک کہ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی معراج شریف کی رات وہاں پر تشریف لائے اور وہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ فلسطین ہے جس کے شہر القدس میں ایسٹ کی طرف مسجد اقصیٰ واقع ہے. سبحان اللہ. جی اگلا سوال کون کر رہا ہے؟ جی وقار بھائی. مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت بھی ہے؟ جی بچوں بالکل مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی فضیلت بھی ہے. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے. اور مسجد اقصیٰ میں صرف نماز پڑھنے کی فضیلت نہیں بلکہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جس سے حج یا عمرے کے لیے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک تلبیہ پڑھی تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. جی اگلا سوال کون کر رہے ہیں؟ جی جیلان بھائی. مسجد اقصیٰ میں کتنے دروازے ہیں اور اس میں کتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے کے لیے 10 دروازے ہیں اور مسجد اقصیٰ میں تقریباً 5 لاکھ نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کا اندازہ جمعۃ الوداع سے لگایا گیا کہ یہاں 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے نماز جمعہ ادا کی. تو بچوں آئیے آپ کو مسجد اقصیٰ کا بیرونی منظر دکھاتے ہیں. جی بچوں یہ باہر کا منظر ہے مسجد اقصیٰ کا. آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنی بڑی مسجد ہے. پورا باہر کا منظر ہے اور اتنی بڑی مسجد ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 5 لاکھ نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو بچوں آئیے اب آپ کو مسجد اقصیٰ کا اندرونی منظر دکھاتے ہیں. جی ماشاء اللہ دیکھیں بچوں یہ اندرونی منظر ہے مسجد اقصیٰ کا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت ہے کتنی خوبصورت مسجد ہے اور کتنے اچھے انداز میں خوبصورت انداز میں اس کو بنایا گیا ہے. اور بچوں میں ایک اور بات بتاتا چلوں گی. جو آپ دیکھ رہے ہیں نا مسجد اقصیٰ ممبر شریف اور محراب شریف یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا تھا. جی اگلا سوال جی احمد رضا بھائی. میں نے سنا ہے مسجد اقصیٰ کو جنات نے بنایا ہے. آپ کا سوال اچھا ہے اور آپ نے بالکل صحیح سنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو جنات نے تعمیر کیا. مسجد اقصیٰ کو جنات نے بنایا. اور لیکن ابھی جو میں نے آپ کو پہلے ویژول دکھایا تھا اس میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کو بنوایا. اب جو میں آپ کو ویژول دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ مسجد اقصیٰ کا وہ حصہ ہے جسے جنات نے تعمیر کیا تھا جسے جنات نے بنایا تھا. یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر یہ مسجد اقصیٰ کا وہ حصہ ہے جسے جنات نے تعمیر کیا تھا. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ میں یہاں پر آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات بھی بتاتا چلوں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کروائی اور تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس مسجد کی تعمیر مکمل کروائیں اس مسجد کو پورا بنوائیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے تعمیر کروایا.
آپ اس ویژول میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے پتھر اس پلر میں لگائے گئے ہیں. اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے بنائی ہے. جی اگلا سوال. مسجد اقصی میں وہ جگہ کہاں ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ مسجد اقصی میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی پیارے بچوں یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت فرمائی اور اسی جگہ پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انبیاء اکرام نے ملاقات بھی فرمائی. جی اگلا سوال. جی کریں. معراج کی رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی کی کس کس جگہوں پہ تشریف لے گئے تھے؟ بچوں معراج کی رات سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ پر تشریف لائے جو آپ ویژول میں دیکھ رہے ہیں اور اس جگہ پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری براق کو حضرت جبریل علیہ السلام نے باندھا تھا اور اس جگہ پر یہ کھوٹا اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ پہچان رہے کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری یعنی براق کو باندھا گیا تھا. اور اب اس جگہ پر ایک مسجد بھی ہے جسے مسجد براق کہتے ہیں. اور بچوں یہ جو آپ ویژول دیکھ رہے ہیں یہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جہاں سے اللہ پاک کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خوبصورت مقام کے آس پاس ایک قبہ بنوایا جو آپ اس ویژول میں دیکھ رہے ہیں اور یہ رہا اس کا بیرونی منظر. جو آپ اس ویژول میں دیکھ رہے ہیں یہ اسی قبے کا بیرونی منظر ہے. سبحان اللہ. بچوں اب آپ کو ایک اور آخری ویژول دکھاتے ہیں. یہ رہا. بچوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج شریف کی رات آسمانوں پر جانے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی اور اب اس جگہ پر ایک قبہ بنا دیا گیا ہے تاکہ یہاں پر لوگ آئیں نماز ادا کریں اور برکتیں لوٹیں. تو بچوں امید ہے کہ آپ کو آج مسجد اقصی کے حوالے سے بہت اچھی معلومات حاصل ہوئی ہوگی. تو بچوں اسی کے ساتھ آج کے ہماری کلاس کا وقت ختم ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے. ماشاء اللہ زبردست بھائی. نہال بھائی نے تو مسجد اقصی کا پورا ہمیں سفر کرا دیا. ماشاء اللہ بہت اچھی معلومات حاصل ہوئی ہے. مسجد اقصی میں نماز پڑھنا کتنا فضیلت کا باعث ہے. اسی طرح مسجد اقصی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کئی انبیاء کرام تشریف لائے. کئی انبیاء کرام تشریف لائے. بڑی ہی پاک جگہ ہے، بڑی ہی پاک جگہ ہے. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. پیارے بچوں آپ کی کچھ کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں انشاءاللہ پھر پروگرام کو آگے بھی بڑھائیں گے. جی کالز دیجیے. میرا نام محمد عباد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو شب معراج کے حوالے سے ایک شعر سناؤں گا. یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو. بس آگے بھی ہے نا. چلے انس بھائی سے سنتے ہیں یہ شعر. ٹھیک ہے پورا شعر سنیں گے. یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہے
ماشاءاللہ. اور بھی کالز ہیں انشاءاللہ شامل کریں گے. اب بڑھنے جا رہے ہیں پیارے بچوں بڑے ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف, اور یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں غفران بھائی. غفران بھائی پہلے تو آپ بتائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب غفران بھائی کی آواز ہے آن؟ ٹھیک ہے بھائی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ غفران بھائی خیریت سے. تو غفران بھائی نظر آئے آپ کو تو کچھ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. آج یہ انشاءاللہ ہمیں بیان کریں گے, آج ماشاءاللہ بیان کریں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. بیان شب عروج محمدی ہے, شب عروج محمدی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک نے انبیاء کرام کو بے شمار اسپیشلٹیز عطا فرمائی ہیں جنہیں معجزات کہا جاتا ہے. یہ معجزات نبیوں کے سچے ہونے کی دلیل ہوتے ہیں. کسی کو چمکتے ہاتھ کا معجزہ عطا کیا گیا, اللہ اکبر, تو کسی کو مردے زندہ کرنے کی پاور عطا کی گئی, کسی کو پرندوں جانوروں ہوا پر کنٹرول دیا گیا, کسی کو زمین و آسمان کی نشانیاں دکھائی گئیں. لیکن پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اللہ پاک نے ہمارے پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, بلکہ بے شمار ایسے معجزات عطا کیے گئے جو پچھلے نبیوں کو بھی عطا ہوئے, اور ایسے معجزات بھی عطا ہوئے جو کسی کو عطا نہ ہوئے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ معجزے انبیاء کو خدا نے معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تو کیا ہی بات ہے. ان لاتعداد معجزوں میں سے قرآن پاک کے بعد سفر معراج آپ کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی. کئی سال کا سفر تھوڑے وقت میں ہوا, زمین اور آسمان کا نظارہ بھی ہوا, سدرۃ المنتہا پہ بھی جانا ہوا, اور رب سے ملاقات کا شرف بھی عطا ہوا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. پیارے بچوں, یہ وہی سفر ہے کہ جس کے ذکر سے ایمان تازہ ہوتا ہے, جس کے واقعات سننے سے ذہن روشن ہوتے ہیں. میرے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی صدیوں پہلے معراج پر گئے تھے, مگر آج بھی تاروں کی چمک اور فضا کی مہک بتا رہی ہے کہ گزرنے والا اس شان سے گزرا تھا کہ عالم جھوم اٹھا تھا, کعبے کو وجد آ رہا تھا, اور ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا ہے آج فلک روشن روشن ہے, تارے بھی جگمگ جگمگ, محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں. آج فلک روشن روشن ہے, تارے بھی جگمگ جگمگ ہے, تارے بھی جگمگ جگمگ, محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں. کیا کہنے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بہت ہی پیارا تحفہ ملا. وہ تحفہ تھا نماز. کیا بات. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا.
فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اللہ پاک کی رضا کا ذریعہ ہے، نماز پریشانیوں کو دور کرتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نماز سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور کیا کہنا ہے نماز کے، نمازی انشاءاللہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا، اور آخرت میں تو نمازی کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور سب سے بڑا انعام نمازی کو یہ ملے گا کہ اسے اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہم نیت کر لیں انشاءاللہ پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیا بات ہے، مولا سے اپنا ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بات ہے غفران بھائی کی، ماشاءاللہ ایک بیان کے اندر کافی ساری چیزیں شامل کی اور بہت اچھے انداز میں اینڈ کیا، نماز کے حوالے سے ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہمارے غفران بھائی نے۔ تو نیت کریں پیارے بچوں، دیکھیں نماز تو ہمیں بالکل بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، امت کا تحفہ ہی نماز ہے، تو نماز پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز مومن کی معراج، نماز سے پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، نماز سے بلائیں دور ہو رہی ہیں، نماز سے روزی میں برکت۔ لیکن یہ تو ضمناً فائدے نا، ہم نے نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے۔ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، ہم پر لازم کی گئی ہے، تو ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کی آمد ہے، ابھی ماہ شعبان کی آمد ہے، پھر رمضان آ جائے گا۔ تو رمضان، عبادت، نماز، یہ ایسا ہے کہ رمضان کا جب نام آتا ہے ذہن میں روزہ، نماز، عبادت، ایسی چیزیں آ جاتی نا، تو ابھی سے آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ ابھی سے اگر آپ کی پریکٹس ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، مزید آپ کو آسانی ہوگی، اللہ نے چاہا عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، عبادت کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ابھی سے کوشش کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، سنتوں کی پابندی کریں گے، ہو سکے تو نوافل کی پابندی کریں، انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی۔ ماشاءاللہ بیان کا سیگمنٹ ہمارا پورا ہوا، کچھ کالز اور شامل سلسلہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ جی کراچی سے بات کر رہی ہوں، میں دار مدینہ کی KG کلاس میں پڑھتی ہوں۔ آج میں آپ کو نعت سناؤں گی، سنائیے۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کون ہے لمبے تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ کیس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، جزاک اللہ خیر۔ آمین و ایاکم۔ ماشاءاللہ KG کلاس میں پڑھتی ہیں، نہیں چھوٹی سی بچی ہیں، اور کتنے پیارے انداز میں ماشاءاللہ نعت سنائی ہے آپ نے، ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام حسان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ماجد بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں جب آپ نعت سناؤں گا۔ ہے آج فلک روشن روشن، ہے تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں۔ میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا دولہا، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہا۔ آپ سب کو میری طرف سے شب معراج مبارک ہو، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین و ایاکم۔ ماشاءاللہ کیا نام بتایا تھا؟ حسان بھائی، کیا بات ہے، حسان بھائی ہیں، اور ایک ہمارے حسان بھائی نعت خواہ ہیں، اور آپ بھی ماشاءاللہ اچھی نعت پڑھتے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ آپ کو بھی مبارک ہو، شب معراج آنے والی اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کریں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ پیار پیارے ماجد بھائی، میں ہوں فاطمہ تاریہ مین چناباز، میں آج آپ کو کلام سناؤں گی۔ سنائیے آپ۔ معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی، سجتی ہے سواری دولہا کی، کیا شان ہے میرے مولا کی، معراج ہے میرے آقا کی۔ کیا بات ہے بھائی، معراج ہے میرے آقا کی، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک اور سیگمنٹ کی طرف، اور وہ بھی ڈاکیومنٹری ہے، اور وہ ہے
معراج کی سواری. شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، سواریاں تو کئی ساری ہوتی ہیں، بڑی بڑی اور امیزنگ سواری کی بات کی جائے تو آپ ایروپلین امیجن کر سکتے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے معراج کی رات اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواریوں کی، تو وہ سواریاں تو ایسی بے مثال اور امیزنگ سواریاں ہیں کہ جن کی مثال نہیں دی جا سکتی. پیارے بچوں، معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 سواریاں تھیں. مکہ شریف سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان دنیا تک نور کی سیڑھیوں پر، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بازوؤں پر، سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین تک رف پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے. آئیے براق کی سواری کے بارے میں سنتے ہیں اور اس سواری کی اسپیشلٹیز جانتے ہیں. تو پیارے بچوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی رات میرے پاس سفید رنگ کا جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا ہے. وہ اپنی انتہائی نظر پر اپنا ایک قدم رکھتا، میں اس پر سوار کیا گیا کیونکہ اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز ہے اور وہ چمکدار سفید رنگ ہے، اس لیے اسے براق کہتے ہیں. اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر بھی سوار ہوئے اور قیامت میں بھی سوار ہوں گے. پیارے بچوں، سواری کے لیے ہر نبی کا جنت میں ایک براق ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا براق سب سے اعلیٰ ہوگا اور وہ براق یہی براق ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں خود سوار نہ ہوا بلکہ سوار کیا گیا. جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سوار کیا. رقاب یعنی لوہے کا وہ حلقہ جس میں پاؤں رکھ کر جانور پر چڑھتے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے تھامی، اور لگام یعنی جس کے ذریعے جانور کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور چلایا جاتا ہے، اسے حضرت میکائیل علیہ السلام نے تھاما. جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں. شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے. کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ. براق کے بارے میں آپ نے سن لیا. معراج کی سواری کیا تھی؟ براق. اور براق جو ہے پیارے بچوں بڑا ہی یوں سمجھیے تیز تھا. کیا تھا؟ تیز تھا. اس کے بارے میں آتا ہے اس کا پہلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی. اتنا تیز، اتنی تیز سواری تھی یہ. اور گدھے سے یہ بڑا اور خچر سے چھوٹا، اس طرح کا سفید سواری تھی یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی براق. اس کے بارے میں بہت ساری معلومات آپ کو اس ڈاکیومنٹری میں دی گئی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے معراج حبیب اور معراج کلیم میں فرق. شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے. بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج شریف عطا فرمائی، معراج کا مژدہ عطا فرمایا. اسی طرح پیارے بچوں ایک معراج تو وہ ہے جو ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوئی. ایک معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا ہوئی. ایک معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا ہوئی، جنہیں کہتے ہیں معراج کلیم. اس معراج کو کیا کہتے ہیں؟ معراج کلیم. کیوں بھائی؟ کیونکہ کلیم اللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. کن کا لقب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا لقب. کیوں لقب ہے؟ کون بتائے گا کیوں لقب ہے؟ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیوں ہے؟ غفران میں بتائیں گے. چلیں. اللہ سے کلام کرتے تھے. اللہ پاک سے کیا کیا کرتے تھے؟ کلام کیا کرتے تھے. کلام کرنے کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھا، تو آپ کا لقب ہوا کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا. اب 2 معراج ہے آج. 2 معراج کا ذکر ہم انشاءاللہ سنیں گے. معراج تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے. 2 معراج ہم سننے جا رہے ہیں. ایک جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رجب شریف کی 27ویں شب کو پیر شریف کی سہانی گھڑیاں ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں. پیارے بچوں معراج شریف کے لیے براق سواری تیار کی جاتی ہے. سبحان اللہ. بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہم السلام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عطا فرمائی. براق سے آپ کہاں گئے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. وہاں پر ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی امامت فرماتے ہیں.
کیا فرماتے ہیں؟ امامت فرماتے ہیں، یعنی آپ نماز پڑھاتے ہیں اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنا پیارا اس منظر کو تحریر فرمایا ہے اپنے قصیدہ معراجیہ میں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، سر کہتے ہیں راز، کسے کہتے ہیں؟ نماز اقصیٰ میں ایک راز تھا، وہ کیا راز تھا؟ کہ یہ معنی ظاہر ہو جائے اول آخر کا، کس کا معنی ظاہر ہو جائے؟ پتہ چل جائے کہ دستے بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام ہیں اور آپ کے پیچھے وہ لوگ ہیں، وہ شخصیات ہیں کہ جو پہلے سلطنت کر کے جا چکے ہیں، جو انبیاء کرام آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ آج آپ کے پیچھے دستے بستہ حاضر ہیں۔ یہ نماز اقصیٰ میں راز تھا، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، کہ دستے بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ پیارے بچوں، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہوتے ہیں، چلتے ہیں آسمانوں کی طرف۔ کہاں چلے جاتے ہیں؟ آسمانوں کی طرف سفر فرماتے ہیں، اور ہر آسمان پر الگ الگ انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ پہلے آسمان پر ایک نبی سے، دوسرے آسمان پر کسی اور نبی سے، انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، ابھی اس لیے سسپینس تھوڑا کریٹ کیا ہے، ابھی بتائیں گے تو انشاءاللہ آگے پتہ چل جائے گا آپ کو۔ انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، 7 آسمان، کتنے آسمان؟ 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں آپ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے بچوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ کہاں پہنچتے ہیں؟ یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی بھی ساتھ ہیں، ابھی بھی کیا ہیں؟ ساتھ ہیں۔ لیکن پیارے بچوں یاد رہے، سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یوں سمجھیے اینڈ ہے، اس کے آگے آپ نہیں جا سکتے، کوئی نہیں جا سکتا۔ لیکن ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے مقام پر تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ مقام ہوتا ہے مقام مستویٰ۔ کون سا مقام ہوتا ہے؟ مستویٰ۔ پھر اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مستویٰ سے آگے وہاں تشریف لے جاتے ہیں جہاں نہ جگہ تھی نہ زمانہ، جہاں نہ جگہ تھی نہ زمانہ، اسی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے لا مکان۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا مکان تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کرتے ہیں، اللہ پاک کا دیدار بھی کرتے ہیں اور اللہ پاک سے کلام بھی فرماتے ہیں۔ یہ تھی معراج مصطفیٰ، معراج حبیب۔ کیا تھی؟ معراج مصطفیٰ، معراج حبیب۔ یہ تو مختصر سا ایک یوں سمجھیے بیان کیا گیا ہے، ورنہ بہت سارے واقعات اس کے درمیان میں آتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہے معراج کلیم۔ کون سی معراج ہے؟ معراج کلیم۔ یہ کون سی معراج تھی پیارے بچوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اللہ پاک کا کلام سننے کے لیے طور سینا میں حاضر ہوئے۔ یہ طور سینا ایک پہاڑ ہے۔ کیا ہے؟ پہاڑ۔ کوہ طور نام سنا ہے؟ کوہ کہتے پہاڑ کو، ٹھیک ہے؟ تو طور سینا میں آپ حاضر ہوئے۔ اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوتا تھا کہ آپ اللہ پاک سے کیا کیا کرتے تھے؟ باتیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب پڑ گیا کلیم اللہ۔ کیا لقب پڑ گیا؟ کلیم اللہ، اللہ پاک سے کلام کرنے والا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کا کلام سنتے سنتے ظاہر سی بات ہے رب ہے، وہ کون ہے؟ رب ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی شرف حاصل ہوا اللہ پاک سے کلام کرنے کا۔ اللہ پاک کا کلام سنتے سنتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ پاک کی ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ آپ عرض کرتے ہیں ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے آپ کو دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ لوں، تیرا دیدار کر لوں۔ کیا عرض کرتے ہیں؟ ربی ارینی انظر الیک،
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہ دیکھ سکے گا، تو ہرگز نہ دیکھ سکے گا، اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ہاں لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، یہ پہاڑ اگر ہلا نہیں، پوزیشن پر رہا، بالکل بھی نہیں ہلا، تو پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ اللہ پاک نے جب پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی، یعنی اپنا نور چمکایا، تو وہ پہاڑ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک نے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ ہلتا نہیں ہے تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ جب اللہ پاک اس پہاڑ پر تجلی فرماتا ہے اور نور چمکاتا ہے تو وہ پہاڑ نور الہی کو برداشت نہ کر سکا اور تباہ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، چورا چورا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ یہ معراج کلیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ معراج کلیم ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ یہ جو معراج کلیم ہے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے، معراج حبیب کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ اب پیارے بچوں بات آتی ہے ان کے درمیان ڈیفرنس کی۔ ڈیفرنس کیا ہے معراج حبیب میں اور معراج کلیم میں؟ اب ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر معراج کلیم اور معراج حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں فرق کیا ہے۔ نمبر ایک، پیارے بچوں ابھی ہم نے بات سنی کہ اللہ پاک کا کلام سننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر۔ پہاڑ پر آپ تشریف لے جاتے تھے نا، خود جایا کرتے تھے، لیکن سبحان اللہ قربان جائیں ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج تو وہ معراج ہے کہ جس معراج میں اللہ پاک نے آپ کو بلایا۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور ایک طرف بلایا جا رہا ہے۔ نمبر دو، پیارے بچوں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ کیا عرض کی تھی؟ اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ ربی ارینی انظر الیک، اللہ پاک نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ اور اگر معراج مصطفیٰ کی بات کی جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کا کلام سنا، وہ فرما رہا تھا اے محمد قریب ہو جاؤ، اے محمد قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہاں بھی پھر قلم اٹھاتے ہیں اور شعر کیا لکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، حسان بھائی سنائیں گے بڑے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں کیا ندا تھی کیا سما تھا۔ یہ کیا مزے تھے حسان بھائی۔ بڑے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، بڑے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، سما تھا ہے کیا مزے تھے۔ پیارے بچوں پھر تیسرا فرق، اللہ پاک نے پہاڑ پر جب اپنا نور چمکایا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، چورا چورا ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی تجلی برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ اور بات کریں ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، معراج حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار فرمایا۔ اور دیدار بھی کیسا خوب انداز میں کہ قرآن پاک میں خود ارشاد ہوتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ترجمہ آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی، یعنی دیدار بھی ایسا تھا کہ آنکھیں پھر نہیں رہی تھی، ایک ہی جگہ تھی۔
سبحان اللہ. کیا اللہ پاک نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شرف عطا فرمایا. تو پیارے بچوں معلوم ہوا کہ پیارے نبی ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طاقت میں بھی بہت زیادہ ہیں. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ آپ تو سردار انبیاء ہیں. کون ہیں؟ سردار انبیاء ہیں. سب انبیاء کے سردار ہیں, سب انبیاء کے سردار ہیں, طاقت میں زیادہ ہیں. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے, اور حضور علیہ السلام نے اللہ پاک کا دیدار کیا. کیسا دیدار کیا کہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے آنکھ نہ پھری اور نہ حد سے بڑھی, آنکھ کسی طرف نہ پھری. ما زاغ البصر وما طغى. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو پیارے بچوں یہ تھی معراج حبیب اور معراج کلیم میں فرق. آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف, اور انشاءاللہ انس بھائی سے ہم کلام سنیں گے. جی. شب عروج محمدی ہے, شب عروج محمدی ہے. ہے صفارا سب حور و ملک ہے, صفارا سب حور و ملک, اور غلبا خلد سجاتے ہیں, اور غلبا خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر, ایک دھوم ہے عرش اعظم پر. مہمان خدا کے آتے ہیں, مہمان خدا کے آتے ہیں. ہے آج فلک روشن روشن, ہے تارے بھی جگمگ جگمگ, ہے تارے بھی جگمگ جگمگ. ہے آج فلک روشن روشن, ہے تارے بھی جگمگ جگمگ. محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں. قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں, چہر سے بستر پر سوئے ہیں, چہر سے بستر پر. قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں, چین سے بستر پر. جبریل ابھی حاضر ہو کر, جبریل ابھی حاضر ہو کر, معراج کا مجدہ سناتے ہیں, معراج کا مجدہ سناتے ہیں. میرے محمد پیارے بنے گے دولہ دولہ, میرے محمد پیارے بنے گے دولہ. جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے,
जाते हैं। अक़सा में सवारी जब पहुंची जिब्रील ने बढ़ के कही तकबीर, जिब्रील ने बढ़ के कही तकबीर। नबियों की इमामत अब बढ़कर, नबियों की इमामत अब बढ़कर सुल्तान जहां फरमाते हैं, सुल्तान जहां फरमाते हैं। जिब्रील ठहर कर सिजदा पर बोले जो बड़े हो एक कदम, बोले जो बड़े हो एक कदम। जिब्रील ठहर कर सिजदा पर बोले जो बड़े हो एक कदम। जल जाएंगे जल जाएंगे सारे बालों पर, जल जाएंगे सारे बालों पर, जल जाएंगे सारे बालों पर। अब हम तो यही रह जाते हैं, अब हम तो यही रह जाते हैं। अल्लाह की रहमत से सरवर जा पहुँचे जना की मंजिल पर। अल्लाह की रहमत से सरवर जा पहुँचे जना की मंजिल पर, जा पहुँचे जना की मंजिल पर। अल्लाह का जलवा भी देखा, अल्लाह का जलवा भी देखा। दीदार की लज़्ज़त पाते हैं, दीदार की लज़्ज़त पाते हैं। मेराज की शब सो याद रखा, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे। मेराज की शब सो याद रखा, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे। अतार इसी उम्मीद पे हो, अतार इसी अतार इसी उम्मीद पे हो। दिन अपने गुजारे जाते हैं, दिन अपने गुजारे जाते हैं। सफ आरा सब होरो मलक है, सफ आरा सब होरो मलक। और गिल्मा खुल्द सजाते हैं, और गिल्मा खुल्द सजाते सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये कलाम लिखा है अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का लिखा हुआ बड़ा ही प्यारा कसीदा मेराजिया है ये। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों एक और सेगमेंट की तरफ, और ये है एक डॉक्यूमेंट्री, और आइए जानते हैं कुछ खास। शबे उरूजे मोहम्मदी है, शबे उरूजे मोहम्मदी है। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अल्लाह पाक से मुलाकात। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सातवें आसमान से भी आगे अनकाउंटेबल मंजिलें तय करते हुए बढ़ते चले गए, और फिर वहाँ पहुँचे जहाँ पे कोई डायरेक्शन यानी समत नहीं थी, और जहाँ कोई सुबह शाम दोपहर रात की तरह कोई वक्त
بھی نہیں گزرتا تھا، اور بس پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا، اور پھر اللہ پاک سے بہت ہی خاص باتیں ہوئیں۔ پیارے بچوں، یہ دیدار جاگتی حالت میں جاگتی آنکھوں سے تھا، اور اس وقت کوئی پردہ نہ تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹ اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے۔ پیارے بچوں، معراج کی رات اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ملاقات کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی۔ جو اس نے وحی فرمائی یعنی یہاں جو وحی فرمائی گئی اس کی عظمت و شان کی وجہ سے یہ بیان نہیں کیا گیا کہ وہ وحی کیا تھی، یعنی پیارے بچوں وہ بہت ہی سیکریٹ باتیں تھیں۔ پیارے بچوں، دنیا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر نازل ہوئے تھے، مگر اس رات بغیر کسی فرشتے کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ڈائریکٹ وحی ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹ اپنے رب سے ہم کلام ہوئے۔ خیر تو بچوں، یہ تو اللہ پاک کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خاص ملاقات تھی، مگر ہم جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو کیا ہم بھی اپنے پیارے اللہ پاک سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، جاگتی آنکھوں سے تو کوئی اللہ پاک کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، معراج کی رات کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو نمازوں کا تحفہ ملا اس کے ذریعے ہم اپنے اللہ پاک سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہمیں سن رہا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ہی تو نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت اس طرح کیا کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز میں ہم اپنے رب سے کیسے ہم کلام ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، حدیث پاک میں ہے کہ نمازی جب نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ پاک جواب ارشاد فرماتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے یعنی بہت مہربان رحمت والا، تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، تو اللہ پاک فرماتا ہے مجدنی عبدی وقال مرتا فود الی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے۔ اور پھر جب نمازی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ تو اللہ پاک جواباً ارشاد فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنائے اور نماز کی دعوت دینے والا بنائے، آمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں ایک اور ڈاکیومنٹری کی طرف، اور وہ بھی لینی ہے، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، سیگمنٹس بھی رہتے ہیں، لیکن اس میں اچھی معلومات بھی سیکھیں گے، اور کچھ بچیاں ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں بتائیں گی 7 آسمانوں کے بارے میں۔ چلیں بھائی دکھائیں۔ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے۔ اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ اس سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لائے اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। इसके बाद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे आसमान की तरफ सफर शुरू फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे आसमान के दरवाजे से गुजर कर आसमान को ऊपर तशरीफ लाए तो यहाँ हजरत याह्या अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और ये दोनों खालाजाद भाई हैं। फिर तीसरे आसमान की तरफ सफर शुरू हुआ। दरवाजे से गुजरकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के ऊपर पहुँचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथा आसमान पर तशरीफ लाए तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, यह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम कहा, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद करते हुए कहा, सालेह भाई सालेह नबी को खुशामदीद। प्यारे बच्चों, मेराज के सफर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांचवें आसमान पर तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अल्लाह पाक के नबी हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छठे आसमान पर तशरीफ लाए तो उनकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाने के बाद अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़े तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। पूछा गया, आप क्यों रो रहे? फरमाया, मुझे इस बात ने रुला दिया कि एक नौजवान जो मेरे बाद नबी बनाकर भेजे गए, उनकी उम्मत से जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे वो मेरी उम्मत के दाखिल जन्नत होने वाले लोगों से ज्यादा होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर तशरीफ लाए। तब आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से गुजरकर आसमान के ऊपर तशरीफ लाए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर यानी जो फरिश्तों का किबला है उससे केक लगाए तशरीफ फरमाते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा। शबे उरूजे मुहम्मदी है, शबे उरूजे मुहम्मदी है, शबे उरूजे मुहम्मदी है। चलें भाई, अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन कुछ एक्टिविटी की तरफ। अब बच्चे बैठे हुए इतने सारे यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह एक्टिविटी भी करेंगे, हमारे पास एक्टिविटी बॉक्स भी है और कुछ सवालात हैं, उसके ज़रिए भी इंशाल्लाह अच्छी अच्छी मालूमात आपको हासिल होगी। शाह साहब आएंगे, शाह साहब आ जाएंगे। चलें शाह साहब आ गए। शाह साहब आप ले जाएं ये, या पहले आप उठाएं? पहले आप पर्ची निकालें कोई एक। चले भाई दिखाएं, देखें मत। शाह साहब के लिए आ गई 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है? इस दरख्त के नीचे से कितनी नहरें निकलती हैं? अब ये उसका मतलब क्या है भाई? इस दरख्त के नीचे से कितनी नहरें निकलती हैं, इसका मतलब है सिदरतुल मुंतहा जो कि दरख्त है उसके नीचे से कितनी नहरें निकलती हैं, ये आप बताएंगे शाह साहब। 3 नहरें निकलती हैं, क्या सही कह रहे हैं भाई बच्चों? सिदरतुल माइक नहीं है, हाँ मादरत माइक नहीं है, माइक दें। चलें भाई शाह साहब। जी शाह साहब, कितनी नहरें? एक। कौन बताएगा सही? कौन बताएगा? 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, अब कितनी बच गई? 5। बीच में रह गया ना एक। 4 है भाई। सिदरतुल मुंतहा से कितनी नहरें निकलती हैं? चलें 4 वाले हाथ उठा लें अपने। नहीं उठा रहा कोई भी हाथ? 4 नहरें निकलती। कितनी नहरें निकलती हैं? 4 सिदरतुल मुंतहा से। अच्छा ये दरख्त है, ये जो आपको डायरेक्ट सवाल में आ गया, तो सिदरतुल मुंतहा जो है एक दरख्त है। क्या है? एक दरख्त है, इससे निकलती हैं 4 नहरें। नेक्स्ट कोई और आएगा एक। कौन आएगा? आप आ जाए, आप आ जाए, तशरीफ रखें आप, माइक देना, निकालें कोई भी एक पर्ची निकालें, खोलें। कौन सा नंबर है? 1 निकालें। 1 2 नंबर है भाई। चलें
2 نمبر میں ہے 2 سوال. واہ, 2 نمبر میں کتنے سوال ہیں؟ 2 سوال ہیں. سوال آیا ہے سدرۃ المنتہا کس پھل کا درخت ہے؟ درخت تو ہے, اس درخت پر کون سا پھل آتا ہے؟ واہ. اور دوسرا سوال وہ بعد میں پوچھیں گے. آ رہا ہے آپ کو؟ چلیں آپ کسی سے مدد لے لیں, آپ جس کو کہیں گے اس سے پوچھ لیں گے ہم. کس پھل کا درخت ہے؟ پھل آتا ہے, ایک درخت کا نام ہوتا ہے نا, آم کا درخت, سیب کا درخت, کس کا درخت ہے سدرۃ المنتہا؟ چلیں شاہ صاحب بتا رہے ہیں, بتا دیں اب تو بتا دیں. بیری کا درخت ہے. کس کا درخت ہے؟ بیری کا. اچھا, سیکنڈ کوشچن ہے, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی اب تک سدرۃ المنتہا سے آگے جا سکا ہے؟ یہ تو ابھی آپ کو پتہ چلا تھا. نہیں جا سکا. جی ہاں, آپ کا جواب درست ہے. سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے پیارے بچوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے کوئی بھی نہیں جا. اس مقام سے آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکا. ماشاءاللہ. تشریف رکھیں آپ بھی. چلیں بھائی, ایکٹیویٹی بھی ہماری ہو رہی ہے. آ جائیں, نیکسٹ آ جائیں. ایک اور آخری آ جائیں, آپ آ جائیں. مسعود بھائی آ جائیں, جلدی آئیں, تحفے بھی ملیں گے اللہ نے چاہا تو. سعود بھائی ہیں, سعود بھائی پرچی نکالیں آپ بھی. کون سا نمبر ہے؟ 1 نمبر آئی ہے. 1 نمبر تو بہت آسان ہوگا ویسے. کیا ہے یہ؟ سیدھا سے سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ وہاں دیکھیں, وہاں سدرۃ المنتہا کیا ہے بتائیں. بچے ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ابھی تو آپ کو پتہ چلا ہے. یہ یوں ہے کہ ابھی جس کا دماغ حاضر ہے وہ بتا سکتا ہے. پوچھ لیں نا, آپ پوچھ سکتے ہیں. بتائیں بھائی, بتائیں. بیری کا درخت تو ہو گیا. سدرۃ المنتہا درخت ہے. کیا ہے؟ درخت ہے. چلے بھائی, سعود بھائی بھی تشریف رکھیں, تحفے بھی آپ کو دیں گے. مائک ادھر دے دیں. انس بھائی تشریف رکھیں. سعود بھائی ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں, سدرۃ المنتہا جو ہے ایک درخت ہے, بیری کا درخت ہے. اسے 4 نہریں نکلتی ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی جڑ کون سے آسمان میں؟ 6 آسمان میں. کون سے آسمان میں؟ 6 آسمان میں اس کی جڑ ہے, اور 7ویں آسمان میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں. 7ویں آسمان میں شاخیں پھیلی ہوئی ہیں. اور قرآن پاک میں بھی سدرۃ المنتہا کا ذکر ہوا ہے 1 مرتبہ. اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ نجم میں, کون سی سورت میں؟ نجم, جو کہ 27ویں پارے میں ہے, اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عند سدرۃ المنتہا, عند سدرۃ المنتہا. اس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک کا ذکر, اللہ پاک نے قرآن پاک میں سدرۃ المنتہا کا ذکر بھی فرمایا. تو پیارے بچوں, ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. تو امت کا تحفہ معراج کی رات کیا ہے؟ نماز ہے. نماز کی پابندی کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اور پروگرام کا وقت بھی اوپر ہو گیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. شب عروج محمدی ہے, شب